بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان پر جو بھی عبادت لازم فرمائی گئی ہے، انہیں بجا لانے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے خود کو بچانے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ اور بھلا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور برا کرو گے تو اپنا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے۔ بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے۔ اللہ پاک ہماری عبادت سے بے نیاز ہے۔ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم عبادات کے محتاج ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ پاک کی رضا اور تقوی پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب کو پوچھو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، اور یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یاد رکھیے روزہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ تقوی کی عملی تربیت کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان میں بندہ اپنی خواہشات پر قابو پا کر اپنے نفس کو اللہ پاک کے احکامات پر عمل کی مشق کرواتا ہے، اور مسلسل یہ کوشش اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کے جذبات کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ روزہ انسان کو عملی طور پر ایک تقوی کی حقیقی روح سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اس کے مقصد کے بارے میں بطور خاص ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنے خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تاکہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا کر گناہوں سے بچے رہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ روزہ عملی طور پر روزہ دار کی طبیعت کا سامان کرتا ہے۔ روزہ دار کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے پینے کی لذیذ چیزیں، ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات موجود ہوتے ہیں، مگر وہ تنہائی میں چھپ کر بھی ان چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی یہ حرکت مخلوق سے تو چھپ سکتی ہے مگر خالق سے نہیں چھپ سکتی۔ تو یہ خوف خدا اور تقوی پرہیزگاری کی تربیت کا عملی موقع روزے ہی کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس تربیت کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ انسان جس طرح لوگوں کے سامنے گناہوں سے رکا رہتا ہے، اسی طرح تنہائی میں بھی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس زمن میں ایک روایت یہ ہے، چنانچہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے۔ اس نے عرض کی، میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم اس سخت گرمی کے دن میں
روزہ رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کر سکوں۔ آپ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے لیے ارادے سے فرمایا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آزمانے کے لیے فرمایا، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا ہے۔ غلام نے کہا، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، وہ اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ جب آپ مدینہ واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لے، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دیں۔ روزہ انسان کی تقویٰ، پرہیزگاری اور گناہوں سے بیزاری کی تربیت کرتے ہوئے یوں بھی احساس دلاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو روزے کے علاوہ جائز تھیں مگر روزے کی حالت میں ان سے بھی منع کر دیا گیا، تو وہ چیزیں جو روزے کے علاوہ بھی ہمیشہ منع ہیں، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، گالم گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور بدنگاہی وغیرہ، ان کا ارتکاب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یوں انسان روزے کی برکت سے کھانے پینے وغیرہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں سے بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یوں ہی روزہ یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ جس طرح روزہ دار کھانے پینے کی چیزوں پر قدرت رکھنے کے باوجود صرف اپنے رب کے خوف سے انہیں چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح گناہ کے اسباب موجود ہونے کے باوجود انسان اپنے رب کے خوف سے گناہ چھوڑ دے کہ یہی تقویٰ ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ پاک آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کا ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو۔ الغرض روزہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان ہر وقت عبادت میں رہتا ہے۔ روزہ دار کا سحری کرنا عبادت، افطار کرنا عبادت، یہاں تک کہ اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ یوں انسان کے متقی اور پرہیزگار بننے میں روزے کا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔